حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جس وقت کہ تم میں کے کسی آدمی پر موت آ جائے، اگر وہ کوئی جائیداد چھوڑے تو کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ کیسے؟ بالمعروف، جو جانے پہچانے ہوئے قواعد کے موافق، دستور کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ بات متقیوں پر ضروری ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، پس جو لوگ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کے سن چکنے کے بعد، تو اس کا گناہ تو صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ کریم سبھی کچھ سنتا ہے، سبھی کچھ جانتا ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا کیا سسٹم ہے۔ بعد میں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں تفصیلاً ان حقوق کا، ان حصص کا، ان شیئرز کا ذکر فرمایا کہ جس چیز کو جو حصہ جا سکتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کو حاکم وقت کو تقسیم کس طرح کرنا چاہیے۔ یہاں ابتدائی طور پر جو اصلاحات، ریفارمیشنز تہذیب عرب میں داخل کی گئیں، جن کو اگلے پچھلے ممالک میں اور قرب و جوار کے اور پڑوسی ممالک میں بے جا طور پر جائیدادوں میں تصرف کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں بتلایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی آدمی قریب الموت ہو، اگر وہ کوئی مال چھوڑے تو اس کے ذمے کیا ہوگا؟ وہ اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے مانے ہوئے اور تسلیم کیے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق، یعنی اس وقت معاشرے میں جن باتوں کو انصاف سمجھا جاتا ہے، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وصیت کرے۔ یہ بعد میں وصیت کا سسٹم منسوخ ہو گیا، یعنی کوئی آدمی ان کے بارے میں جائیداد کی کوئی وصیت نہیں کر سکتا جن کے شعر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، یعنی جن کو آپ افینٹی کہہ سکتے ہیں، کنزنگوینٹی کہہ سکتے ہیں، ریزیڈیوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ تین طرح کے رشتہ دار ہیں جن کو وراثت جاتی ہے، جس کی وراثت اسلام نے خود مقرر کر دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اسلام نے وصیت کرنے کا رائٹ کسی کو نہیں دیا۔ ان کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ جو ان حصص میں جو قانون وراثت کے مطابق ایلوکیٹ ہوتے ہیں، یعنی جن حصوں کو تقسیم کرتا ہے خود اسلام، ان رشتہ داروں کو وصیت کے ذریعے سے کوئی جائیداد دینے کا حق نہیں ہے۔ مگر ابتدائی طور پر چونکہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، تو یکا یک تبدیلی کرنے کی صورت میں ایسا ممکن تھا کہ لوگ اس کو قبول نہ کرتے۔ بڑی حکمت حکیمانہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظام زندگی دیا جس میں تدریجاً آہستہ آہستہ اور ترتیب وار بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جس وقت کے قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ تم میں سے جس وقت کسی پر موت آ جائے، اگر کوئی وہ اپنا مال چھوڑے تو وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اقربا کے لیے بھی دستور کے مطابق۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے، ان پر یہ فرض ہے۔ جب تک یہ وصیت والی آیت میراث کی آیاتوں کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ حکم تھا، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے والدین کو اور جو حصے پانے والے اقربا ہیں ان کو تو معروم کر دیتے تھے
اور اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کر دیتے تھے، جس سے وارثان کے حقوق بری طرح سے زخمی ہوتے تھے۔ بہت بسا اوقات وہ محروم بھی کر دیے جاتے تھے، بیگانے لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے، اپنے مکمل طور پر محروم رہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے کہا وصیت کرو مگر والدین کے لیے کرو، اقربا کے لیے کرو، لیکن غیر دستوری طور پر نہیں۔ دستوری طور پر یعنی اس وقت کی سویلائزیشن، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات اور قانون انصاف میں جن باتوں کو انصاف پر مبنی سمجھا جاتا تھا ان کے مطابق وصیت کرو، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے ضروری تھی۔ تو جو آدمی قریب الموت ہوتا تھا، سوسائٹی اس کے پاس بیٹھ کے کہتی تھی کہ آپ اپنی جائیداد کا کوئی تصفیہ کریں، تو اس طرح وصیت کے ذریعے سے جائیداد کا تصفیہ ہوتا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر بعض وقت آدمی متعصبانہ طور پر بعض کے حصے بڑھا دیتا تھا، بعض کے گھٹا دیتا تھا، جو زیادہ حقدار ہیں ان کو کم دیتا تھا، جو زیادہ حقدار نہیں ہیں ان کو زیادہ دے دیتا تھا۔ تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے، ان کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعُوا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ اگر انصاف پر وہ وصیت مبنی ہو تو پھر تو اس میں تبدیلی لانا درست نہ ہوگا، اور تبدیلی لانے والا مجرم ہوگا، وصیت کرنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانی حقوق کا ضیاع، یعنی لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی قابل گرفت بات ہے۔ یہ سمجھنا کہ جائیداد میری ہے، جس کو چاہوں دے دوں، نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تصرف کرنے کا حق دیا ہے وہ آگے سورہ نساء میں آئے گا، یعنی کل جائیداد کا 1/3، اپنی پوری جائیداد کا تہائی حصہ اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اصولی طور پر کسی مرحوم کے جائیداد سے اس کا کفن دفن کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، اور قرضے کے بعد جو جائیداد رہ جائے اس کے 1/3 میں اس کی وصیت نافذ کرنی چاہیے، اور وصیت کے بعد وارثوں میں بقدر حقوق تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اب موجودہ سسٹم یہ ہے، لیکن اس وقت وصیت ہی کے ذریعے سے سارے تصرفات کیے جاتے تھے، اس لیے وصیت کو بدلنا قابل گرفت بات سمجھی جاتی تھی۔ تو اسلام نے بتلایا کہ اصل مراد وصیت سے بھی حق رسانی ہے، حقداروں کا حق بہم پہنچانا ہے، ان کا گھر قانون کی نظروں میں جو بنتا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر تبدیلی لانا منع تھی، اگر ضابطے کے مطابق کوئی وصیت کرے تو۔ آخر میں یہ فرمانا ان اللہ سمیع علیم، یہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے۔ اس جگہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سبھی کچھ سنتا ہے، سبھی کچھ جانتا ہے، مراد اس سے یہ ہے اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی سماعت سے باہر نہیں کر سکتا اور اللہ کے علم سے باہر نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے سے مراد یہ کہ پروردگار اس بارے میں گرفت کرے گا، خواہ کسی بیماری کی صورت میں کرے، کسی آفت اور حادثے کی صورت میں کرے، یا قیامت کے میدان میں سزا کی طور پر کرے، مگر اپنے حقوق کا بھیجا طور پر استعمال کرنا یہ قابل گرفت بات ہے، خواہ کوئی شخص ہو۔